السلام علیکم۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اگلی چیز بیان کی ہے وہ اس کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ جو رزق ہم نے دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نماز کے حوالے سے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ پرستش کی تعبیر ہے۔ زمانہ قدیم میں انسان جب اپنے معبودوں کے آگے سر جھکاتے تھے تو یہ گویا کہ ان کی پرستش کا ایک اظہار ہوتا تھا۔ نماز اسی کی کامل ترین شکل ہے، اور اس کا دوسرا اظہار یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنا مال اپنے بتوں کو بھیٹ چڑھایا کرتے تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کی پرستش، اسی کی عبادت کی جائے، تو بھیٹ چڑھانے، نظر پیش کرنے کا یہ جو عمل ہے، جب اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے شریعت میں خاص کیا گیا تو پھر یہ زکوٰۃ کی یا انفاق کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ تو یہ جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ جو ہم انفاق کرتے ہیں، یہ جو ہم خیرات کرتے ہیں، یہ تین تعبیرات استعمال ہوئی ہیں۔ ان تینوں کی اصل ایک ہی ہے، ان کی حقیقت ایک ہی ہے کہ یہ پرستش ہے، اور ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال اس کے اوپر نچھاور کرتے ہیں، اس کے حضور پیش کرتے ہیں اسے راضی کرنے کے لیے۔ یہ انفاق کی حقیقت ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے وہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان کا مال ان سے لو اور ان کو پاک کرو اور ان کا تزکیہ کرو۔ تو یہ جو پاکی ہے یہ کیا ہے؟ اس دنیا میں ہم رہتے ہیں اور ہماری روح آلودہ ہوتی چلی جاتی ہے، دنیا کی رنگینیوں میں اس کی اخلاقی جو قباحتیں یہاں پائی جاتی ہیں، جو برائیاں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ جو انفاق کا عمل ہے یہ ہمیں پاک کرتا ہے، یہ ہماری نفسیات کو پاک کرتا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے بہت سادہ سی بات ہوتی ہے کہ آدمی کا مال جہاں ہوتا ہے اس کا دل بھی وہیں ہوتا ہے، اور جس وقت ہم اپنا مال اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہیں، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو تو کچھ نہیں جاتا، اس کے حضور تو ہمارے دل کی جو نیت ہے وہی جاتی ہے۔ مال تو سارا غریبوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، یہ خدا کے دین کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا اخلاص ہے اللہ کے حضور پہنچتا ہے، اس کے پیچھے جو جذبہ محرکہ ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ ہم مال اللہ کو دے رہے ہیں اور کل وہ ہمیں اس کا اجر دے گا، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں اسی سورہ بقرہ میں بتایا گیا ہے کہ 700 گنا تک بڑھا کے اجر دیا جائے گا۔ تو یہ چیز انسان کو اندر سے پاکیزہ کرتی ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد یہ دنیا نہیں ہے، اس کی خوشنمائی نہیں ہے، بلکہ اس کا نصب العین آخرت کی زندگی ہے۔ یہاں جو بڑی خوبصورت بات کہی گئی ہے اور جو میں توجہ دلا رہا ہوں کہ بڑا غیر معمولی مقام ہے، بڑی حکمت یہاں موجود ہیں۔ یہاں جو تعبیر اختیار کی گئی ہے مما رزقناہم، جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو دیکھیے یہ اصل اسپرٹ ہے۔ مال کو ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرا کسب ہے، میری محنت ہے، اور میری محنت نہ بھی صحیح، میری صلاحیت نہ بھی صحیح، تب بھی مال کو انسان ایک دفعہ اپنے ہاتھ میں آ جائے تو اپنا مال سمجھتا ہے، اور کبھی کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ بہت ہوتا ہے تو وہ اپنے جو محبت کرنے والے رشتے ہیں، اپنی اولاد پہ خرچ کر دے گا، بیوی پہ خرچ کر دے گا، اپنی ذات پہ خرچ کرے گا، لیکن اس سے آگے بڑھ کر وہ جب خرچ کرے گا تو اسے تکلیف ہوگی۔ اپنے لیے لوگ لاکھوں لٹا دیتے ہیں اور دوسروں کے لیے چند روپے خرچ کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ جب احساس انسانوں کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ تو میرے مال کا ہے اور میں تو محض ایک امین ہوں، اس کا مال ہے، بطور امانت مجھے دیا گیا ہے، اور مجھے صرف جو تصرف دیا گیا ہے میں اس تصرف کو استعمال کر کے یہ اپنے رب کے حضور ہی پیش کر رہا ہوں، تو انسان کی نفسیات بڑی مختلف ہو جاتی ہے۔ پھر انسان سر اٹھا کر مال نہیں دیتا، انسان اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتا، بلکہ انسان شکر گزار ہوتا ہے کہ مال بھی رب کا تھا، دیا بھی اس نے تھا، اب میں اگر اس کو پیش کر رہا ہوں تو یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کی عنایت ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے وہ آخرت کی جنت دے رہا ہے۔ تو یہ بڑی لطیف بات ہے جو قرآن مجید نے توجہ دلائی ہے کہ تم اس مال کو، جو یہ کہتے ہو کہ میرا مال میرا مال، تو یہ تمہارا مال نہیں ہے، یہ ہمارا مال ہے، ہم نے تمہیں دیا ہے اور اس میں سے تم خرچ کرو۔ تو ظاہر ہے کہ جتنا